مجھ سے کسی دیہی نے ہی 2 دن پہلے سوال پوچھا ہے یہ جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے تو اس کا جواب نہیں آیا, میں پریشان بھی ہوا اور شرمندہ بھی ہوا اس کے سامنے. میں عالم بھی نہیں ہوں, میں مدرسے میں کپڑا بھی نہیں ہوں. مجھے یہ آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یہ میرے ذہن میں سوال کیوں آ رہا ہے, یہ کیوں مجھے جواب دینا ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. اس نے مجھے یہ سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کب نازل ہوئی. تو میں نے کہا 40 سال کی برس میں پہلی وہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی 40 سال کی برس میں نازل ہوئی. تو بولا اسلام وہاں سے شروع ہے. میں نے کہا بالکل وہاں سے شروع ہے. تو بولا کہ پہلے والے 40 سال حضور کیا تھے, اس کا دین کیا تھا, وہ بتائیں کہ وہ اس کا دین جو تھا وہ کون سا تھا, کیا دین تھا, وہ کس کی عبادت کرتے تھے, کیا وہ ان کے جو ابا اجداد تھے ان کے دین کو مانتے تھے یا نہیں. یہ ان کا سوال تھا. سوال یہ ہے بھائی محمد علی ہمارے آج کے ہوسٹ 2 لفظ میں آپ کے سامنے ویسے کروں تو آپ کہیں گے چبل مولوی ہیں, آپ کو بھی تو کچھ سمجھانا ہے نا. اچھا ایسے بولنا چاہیے, صحیح ٹھیک ہے مطلب میں نے سمجھا کہنا چاہتا ہوں ایسے ہی بولتے ہیں. بھائی پہلی پوچھ رہے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی. بھائی سوال یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تذکر تدبر تفکر کرتے تھے, یعنی اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, سورج کس نے بنایا, ستارے کس نے بنائے, دریا کس نے بنائے, سمندر کس نے بنائے, پودے کس نے اگائے, اناج کس نے پھیلایا. یہ سوچنا اس زمانے کا یہ شریعت عمل تھا. تا وقت ہے کہ جب رب العزت کو منظور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان, تو اللہ نے اعلان نبوت کرا کے حضور پاک کو شریعت دی تھی. اس پر صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ علیہ السلام غار میں جاتے تھے, وہ یتحنس باللیل, وہ یتحنس باللیل, عبادت کرتے تھے. اس وقت کی عبادت یہ تھی. نمبر 2, حضور علیہ السلام کے والدین حضور کے دادا جان یہ لوگ کس دین پر تھے, وہ دین ابراہیمی پر تھے, ملت ابراہیمی پر تھے. رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی کے مسلمان تھے. رسول اللہ کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ملت ابراہیمی کے مسلمان تھی. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پر فوت ہوئے. ان سے کوئی شرک ثابت نہیں ہے, کسی بت کا سجدہ ثابت نہیں ہے, کسی بت کی عبادت ثابت نہیں ہے. وہ ملت ابراہیمی پہ تھے. اس زمانے میں ملت ابراہیمی صرف توحید کرام تو توحید کے قائل تھے. نماز روزہ زکات تو حکم ہی نہیں تھا, اور جو حج کا معاملہ تھا اس زمانے میں خود کرتے تھے, وہ کرتے تھے خود تھے, وہ تو علی کے کعبہ کے. تو بالکل اچھی بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب مثال کچھ اور بنے گی, ورنہ اس دہلی سے میں بھی 2-4 باتیں پوچھوں گا. میں ہوتا تو میں بھی پوچھتا کہ شادی سے پہلے تیرے ماں باپ کیا کرتے تھے. چلو پھر وہ باتیں کہیں اور بنتے جائیں گے, وہ کچھ نوعیتوں سے میں اور بھی پوچھ سکتا ہوں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے نہیں تھے, ان کے دادا عبد المطلب اور ابو طالب, یہ چیزیں دین کا حصہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نبی محترم اور آخر الزمان نبی قرار پائے. لہٰذا اگر وہ مسلم تھے تو ہمارے لیے بڑی اچھی خوشی کی بات ہے, اور اگر وہ مسلم نہیں تھے تو بھی ان کا جو تمام معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ جانے, اللہ تعالیٰ کا نبی جانے, اور ان کا مسلم ہونا یا نہ ہونا جانے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی عالم دین اس وقت تک عالم دین نہیں ہوگا جب تک وہ چیزوں کو ایز اٹ از اپنی پسند ناپسند اپنی خواہشات کا تڑکا لگائے بغیر آگے ڈیلیور کر دے. اب سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا کتنی نالج اس سے وہ گین کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مفتی عبد الواحد یا اس ایسے جو دوسرے علماء ہیں وہ اپنی طرف سے چیزوں کو ایسے ایسے سرٹیفکیٹس دے دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے ٹھیکیداری ہے ہی ان لوگوں کے پاس. اس میں نہ ناسبی کم ہوتے ہیں, نہ دیوبندی کم ہوتے ہیں, نہ بریلویوں کا تو ہے ہی اللہ مالک. میں نے اسی درست نالج کے حصول کے لیے ایک زمانہ گزرا سیرت رسول پڑھی تھی, لیکن اب مجھے دوبارہ ضرورت پیش آئی کہ میں آپ سے چونکہ بات کرتی ہوں لہٰذا فریش ہر چیز ہونی چاہیے, اور جو میرے ڈاؤٹس ہو گئے ہیں وقت گزرنے کی وجہ سے تو ان کو بھی میں کلیئر کروں. تو میرے پاس ہے پیج نمبر 50 ہے, یہ ہے مختصر سیرت رسول کی کتاب, اور یہ جامعہ اسریہ جہلم والوں کی ہے. تو یہاں پہ جو پیج نمبر 50 ہے اس کے اندر ایفائے نظر کے نام سے ایک انہوں نے پیراگراف لکھا ہے. تو اس پیراگراف سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے میں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گی, نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس پیج کو میں ریکارڈ کر کے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. جب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 لڑکے عطا کر دیے اور انہوں نے معلوم کیا کہ اب وہ کافی قوت کے مالک ہو گئے ہیں اور دشمن کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے سب لڑکوں کو جمع کیا اور ان کو اپنی نظر سے آگاہ کیا اور نظر پوری کرنے کی ترغیب دی. فرما بردار بیٹوں نے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا کہ اس کی صورت کیا ہوگی. انہوں نے کہا تم سب ایک ایک تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر لاؤ. جب سب نے اپنا اپنا نام لکھ کر تیر پیش کر دیے تو وہ ان سب کو لے کر حبل کے پاس آئے. اب حبل کیا تھا, یہ کہ کعبہ کے اندر گڑا ہوا سب سے بڑا بت, اور قرآن انداز کو اپنی نظر بتا کر کہا آج کے زمانے میں آپ قرآن انداز کو پجاری کہہ سکتے ہیں. ان سے ظاہری بات ہے کہ بت کے پاس پجاری ہی ہوگا نا, وہاں پہ کوئی میڈیکل کا ڈاکٹر تو نہیں بیٹھا ہوا ہوگا. تو ان سے تیر لے کر قرہ ڈالو, جس کے نام پر قرہ نکلے گا نظر پوری کرنے کے لیے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. عبد المطلب کو سب لڑکوں سے زیادہ عبداللہ سے محبت تھی, کیونکہ عبداللہ سب سے چھوٹے تھے. ان کی آرزو تھی کہ قرہ ان کے نام نہ نکلے اور یوں ان کی مشکل میں تخفیف ہو جائے. تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہو جانا یا ہلکا ہو جانا. اسی لیے جب قرہ انداز نے سب سے تیر لے کر قرہ ڈالنے کی تیاری کی تو عبد المطلب حبل بت کے پاس کھڑے
ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مصروف ہو گئے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہوتا ہے کہ وہ کھڑے حبل کے پاس ہیں اور دعا وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں اور تیر فال نکالنے کے لیے بھی وہ پجاری کو دے رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں. یہاں پہ اگر یہ جملہ ہوتا کہ وہ قبلہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مصروف ہو گئے تو ہمیں ایک سینس سمجھ میں آتی ہے. چلیں خیر, ہم اسے جملے پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ عبد المطلب جو تھے وہ حبل بت کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مصروف ہوئے. قرہ انداز نے قرہ ڈالا تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا. یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کے لیے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لے کر ان کو ذبح کرنے کے لیے اصاف اور نائلہ کی طرف چلے. اب اصاف اور نائلہ یہ دو ایسے لڑکا اور لڑکی یا مرد اور عورت کے بت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے, کمرہ ہے, اس کے اندر بدکاری کی تھی اور اس بدکاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا. اب اگین آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں کے علاقے کا یہ کلچر تھا کہ لوگ اپنے جو ذبیحے ہوتے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے یا تو حبل کے پاس آتے تھے یا اصاف اور نائلہ کے بتوں کی طرف چلے جاتے تھے. تو عبد المطلب جو تھے وہ بھی عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, چھری پکڑی ہاتھ میں, پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے اصاف بت اور نائلہ کے بت کی طرف چلے. قریش یہ دیکھ کر اپنی اپنی مجلسوں سے اٹھے اور ان کو اس اقدام سے روکا. عبداللہ کے ماموں مغیرہ بن عبداللہ بن عمر محزومی کہنے لگے, خدا کی قسم جب تک بچاؤ کی تمام تدبیریں ناکام نہ ہوں تم ہمارے بھانجے کو ذبح نہیں کر سکتے. اگر اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے. پھر وہ سب مل کر ایک کاہن عورت کے پاس گئے اور اس سے اس کا حل پوچھا. وہ بولی, ایک آدمی کے قتل کی تم کیا دیت دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا 10 اونٹ, اور اس وقت یہی دیت مقرر تھی. یہ سن کر وہ عورت بولی, اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اس بچے اور 10 اونٹوں پر قرہ ڈالو. اگر قرہ بچے کے نام نکلے تو 10 اونٹ زیادہ کر کے پھر قرہ ڈالو. اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ تمہارا رب راضی ہو جائے. جب اونٹوں کے نام قرہ نکلے تو ان کو ذبح کر دو اور سمجھو کہ رب راضی ہو گیا ہے اور تمہارے بچے کی جان بچ گئی ہے. چنانچہ وہ واپس آئے. عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور قریش نے عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرہ ڈالا تو قرہ عبداللہ کے نام نکلا. پھر وہ 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ قرہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا. لیکن جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو پھر قرہ جو تھا وہ اونٹوں کے نام نکلنا شروع ہوا. پھر انہوں نے اپنی مزید تسلی اور دل کے اطمینان کے لیے 3 دفعہ مزید قرہ ڈالا تو تینوں مرتبہ ہی اونٹوں پہ نکلا. لہٰذا 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور اس دن اتنا گوشت تھا مکہ کے اندر کہ جو شخص جتنا چاہتا گوشت لے جاتا, کسی کے لیے ممانعت نہیں تھی. اس کے بعد نہ صرف قریش میں بلکہ سب عربوں میں 100 اونٹ دیت مقرر ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام میں اس کو بحال رکھا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, مطلب میں 2 ایسے انسانوں کا بیٹا ہوں جو ذبح کیے جانے کے لیے تیار تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہے. امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی کا مطلب ہوتا ہے دیہات کا رہنے والا, ایک عربی آیا اور سوال کرتے ہوئے کہنے لگا, یا ابن الذبیحین, اے بیٹے 2 ذبیح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے اور اس کی بات کی تردید نہیں کی. مجھے امید ہے کہ جو میرا میسج تھا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا, کیونکہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو ایز اٹ از بتاؤں کہ اور میں کوشش کروں گی کہ میں ایک مزید ویڈیو آپ کے پاس لے کے آؤں جس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے ان سے پہلے وہ 7 لوگ کون تھے جو دین ابراہیم پہ تھے. لہٰذا مفتی عبد الواحد کا یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ کے تمام جو فیملی ممبران تھے وہ مسلم تھے, اسلام لانے سے پہلے, نبوت سے پہلے مسلم تھے, تو یہ بات غلط ہے. آپ نے چیدہ لوگوں میں نام سنے ہوں گے, رباب شنی, ورقہ بن نوفل, عمر بن زید بن نفیل, اس طرح کے, اور اس میں ایک غالباً حضرت عمر بن خطاب کے چچا بھی تھے. یہ 7 ایسے لوگ تھے جو دین ابراہیم پہ تھے اور یہ بھی دین حق کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے. پھر کسی کو کیا ملا انشاءاللہ وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آخری نبی ہے, ان کی ہر بات ماننا ہمارے اوپر فرض ہے اور ان سے بڑھ کے کسی اور کا فرض ہمارے اوپر مضبوط نہیں ہے. اور جن چیزوں کے حوالے سے بحث کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا وہ یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں ہم فکر کریں, وہ اللہ تعالیٰ جانے, اللہ تعالیٰ کا نبی جانے, ابو طالب جانے, ان کی جو سروسز اسلام کے لیے تھی وہ جانے. اور یہاں پہ میں ایک چیز مزید کوشچن ریز کرنا چاہوں گی کہ ہم ابو طالب کے ایمان کے اوپر تو سوال اٹھاتے ہیں اور یا ہم ان کو مومن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم ان کو مطلب ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ نان مسلم تھے,
لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اسلام لانا تھا وہ اسلام کے لیے کتنا بینیفیشل ثابت ہوا، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت مضمر تھیں وہ کیا تھیں. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کو آسمان کا چاند ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا، جن کو جبرائیل نے اسلام بھیجا، جن کو اس دنیا میں موتیوں کے گھر کی خوشخبری جنتوں کی دے دی گئی تھی، ان کے داماد کے ساتھ، ان کے نواسوں کے ساتھ امیر معاویہ کے خاندان نے کیا سلوک کیا، ہم کیوں بھول جاتے ہیں. ہم اگر میں یہ کہوں کہ حضرت علی کو اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے لیے تو خدیجہ ہی کافی ہے، خدیجہ کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، خدیجہ کا اللہ کے سامنے صرف ایک نگاہ دیکھ لینا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کریں کہ یا اللہ میرے علی کے ساتھ کیا ہوا، میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا، میری فاطمہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہ لوگ جو امیر معاویہ کو بچانے کے لیے اپنی پوری تن من دھن لگا دیتے ہیں ابو سفیان کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے وہ مسلم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کو قبول کرے، لیکن جو انہوں نے تباہ کن غلطیاں اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے کی، ان کا کوئی مداوع نہیں ہے. جو نقصان اس امت رسول کو ابو سفیان کے خاندان نے پہنچایا ہے، بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا نقصان بھی اس نقصان کے آگے زیرو بھی نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر. بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.